حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جھگڑا کر کے آئے فیصلہ کروانے کے لیے. مسلمان وہ کیسا مسلمان تھا؟ صرف ظاہری مسلمان تھا، دل سے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا. اس کا جھگڑا یہودی سے ہوا، وہ زمین کے معاملے میں جھگڑا تھا. تو دونوں آئے. یہودی پہلے بات تو اس بات کو مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے جائیں، ورنہ تو ہر کوئی یہی سوچتا نا کہ یہ مسلمان ہے اور ان کے نبی ہو سکتا ہے اس کی طرف کا فیصلہ کر دیں گے. نہیں، لیکن یہودی نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو حق فیصلہ کریں گے. تو جب یہ دونوں آئے، معاملہ پورا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کیا کیا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا. مسلمان سے کہا کہ تو یہ زمین چھوڑ دے، یہ یہودی کی ہے، اس کی ہے. عدالت اسلام میں ہر ایک کے ساتھ برابر کا ہے. یہاں پر اپنا اور غیر، اجنبی اور رشتہ دار نہیں دیکھا جاتا. اسلام میں یہی عدل کا تقاضا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف کیا ہے، دنیا آج تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آج بھی دنیا کی جو عدالتیں ہیں، ٹھیک ہے حکومت چلانے کے لیے عدالتیں تو قائم ہو گئی ہیں، لیکن کتنے ایسے نہتے جیلوں میں چلے جاتے ہیں مجبور مظلوم لوگ، اور کتنے قاتل ہیں جو سڑکوں پر کھلے عام گھومتے ہیں. عدالت کا جو تقاضا ہے وہ بہت ہی اہم ہے میرے عزیزوں. اسلام نے جو عدالت پیش کیا ہے اس میں اپنے اور غیر کا کوئی فرق نہیں رکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ اپنا ایک مسلمان اور ایک یہودی آئے ہیں تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا حضور نے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ مسلمان باہر نکل کر یہودی سے کہا کہ نہیں، مجھے یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے، یہ فیصلہ مجھے تسلیم نہیں ہے. اس یہودی نے کہا یہ تیرے رسول ہیں، ان کا فیصلہ اگر تجھے تسلیم نہیں ہے تو پھر کس کے پاس فیصلہ کرائے گا؟ تو اس نے کہا عمر فیصلہ اچھا کرتے ہیں. عمر ابن خطاب مشہور تھے فیصلہ کروانے میں. مکہ میں بھی ان کی پہلوانی کے جوہر سب کو معلوم تھے. یہ بیٹھک میں ہوتے تھے لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے، تو مشہور تھے آپ عدالت کے معاملات میں. اس مسلمان نے کہا کہ میں فیصلہ عمر ابن خطاب کے پاس کرواؤں گا. اور حضرت عمر فاروق، ان کی صفت میں قرآن میں آیا نا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں. تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ کافر ہے یہودی، جا کر کے میں رونا روؤں گا، عمر اس کو ختم کر دیں گے، میرے حق میں فیصلہ آئے گا. تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے چل، مجھے تسلیم ہے، عمر کے پاس فیصلہ کروانا ہے تو چلو عمر کے پاس کریں گے. میرا دل یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر کوئی الگ فیصلہ نہیں کریں گے. یہودی کہہ رہا ہے. وہ مسلمان لے کر کے چلا، بشر نام کا تھا یہ مسلمان، ظاہری مسلمان، ہاں اصل میں یہ منافق ہے. اس کے بعد وہ آئے دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سیدنا عمر فاروق کو پورا واقعہ بیان کیا، زمین کا معاملہ ہے، میرا اور اس کا جھگڑا ہے. حضرت عمر سے پھر اس یہودی نے یہ بھی کہا کہ اے عمر، ہم تھوڑی دیر پہلے یہی مسئلہ تمہارے نبی کے پاس بھی رکھے تھے. حضرت عمر چونک گئے، کہا نبی کے پاس جا کے آ چکے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر انہوں نے کیا سنایا؟ اس یہودی نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنایا. تو اس بشر نام کے اس منافق سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا پھر تو یہاں کیوں آیا؟ کہا نہیں، مجھے وہ فیصلہ نہیں اچھا لگا، میں سوچا کہ تمہارے پاس الگ فیصلہ کروا لوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے اور لا کر کے اس بشر نام کے منافق کی گردن ہی اڑا دی، بغیر کسی جھجک کے ختم ہی کر دیا. اور پھر کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں، یہاں منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق جو ہے یہ دل کے اندر ہوتا ہے، دکھ کر کے کسی کو نہیں آتا.
پیشانی پر کسی کے لکھا نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، ظاہر میں جو دکھتا ہے اسی کا حکم ہوتا ہے۔ اب معاملہ بڑھ گیا، مشہور ہو گیا مدینے میں کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ تو یہ جب بات پھیل گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا حضرت عمر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کی گردن مار دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں دل جو کہے اس پر تو حکم نہیں ہوتا نا، جو آپ کی طبیعت چاہے وہ شریعت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت عمر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو آپ سزا دے دیں، اس لیے میں نے اس کا قتل کیا کہ وہ آپ کے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ جو نبی کا حکم نہ مانے اسے قتل کر دو۔ حضرت عمر کا جب یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اچانک جبرائیل امین علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے، جس آیت کی آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، جو آپ کو حکم نہیں مانتا، جو آپ کو فیصل نہیں مانتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا یہ حکم آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی خوشی چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ ہمیشہ حضرت عمر کی رائے جو ہے، کبھی کبھار پہلے کچھ رائے دیتے تھے اور اسی کے موافق میں قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ عمر کا جو مشورہ ہوتا، ان کی رائے ہوتی، وہ قرآن کے مطابق ہو کر